سہارا شاہی سرکار زندگی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے۔ 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے، تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو، اس پر چند چیزیں۔ نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسے ہی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ، بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا، تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔
ابو ہریرہ جیسی ہستی، اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا۔ یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے۔ ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی، جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا۔ فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے، کہ پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا۔ آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کریں۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے، بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو، حلال تجارت کرو، حلال۔ اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہے، ہم لوگ تو دنیا دار ہے۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت، اس لیے سچے تاجر بنو۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو۔
یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو، نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے، نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے، وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر، پہلے نمبر پر تجارت، جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو۔ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے۔ اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے، یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے، یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو۔ آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے، حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے۔ جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا، اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے۔ پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے۔ نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے۔ نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا
کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکات دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکات نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکات نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جب زکات نکالو تو زکات کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے، میں صرف اپنی اصلاح کی خاطر ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دنیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکات ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جھولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا. اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے. میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے. حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرف صاحب اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں. ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے. لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں. تو غربت کے لیے ایک تو زکات ہو گئی. دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی
کہ زکات ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکات تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی، خربوں میں، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہالت۔ جہالت ہر برائی کی جڑ۔ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت، اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت، وضو کرنا نہیں آتا، جہالت، نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت، عورتوں پہ پاپ کی نظر، جہالت، زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت، قتل غارت گری، جہالت، یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا۔